بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کشمیر جرنلسٹ فورم کو، افضل بٹ صاحب کو، عرفان صدرزئی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں پچھلے 3-4 سالوں کے بعد اتنی اچھی جاندار سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے آن دس ایشو آف کشمیر، ہر حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے. اور اس میں سرکاری سچ کی بات نہیں ہوئی، اس میں لوگوں نے اپنی تنقید بھی کی، رائے بھی دی اور کھل کے بات ہوئی ہے. تو بٹ صاحب، عرفان صاحب اور آپ کی ٹیم کو مبارک ہو، کیونکہ یہ کام صرف صحافی کر سکتے ہیں. سیاستدان تو ویسے ہی خوف زدہ ہے، یہ کرسی تک ہی بنے گا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی خوف زدہ ہے عوام سے، اور باقی لوگ بھی. تو کشمیر بیچارے جو AJK والے وہ ویسے پھنسے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ پرابلم رہتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں، اور مجھے سے 2 سوال بھی کیے گئے، اعجاز سید صاحب نے بھی، عابد صاحب نے، ان دونوں کے جواب بھی میں ضرور انشاءاللہ میں دے دوں گا، اور پھر بریفلی وے فارورڈ بھی بات ہو جائے گی. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے اچھے دوست، بھائی، ساتھی جنرل قیوم صاحب، آئی آلویز سے ہی از اے تھنکنگ جنرل، اور یہ جمہوری جنرل بھی ہے اور ماشاء اللہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. اور نقوی صاحب ویلکم اگین. آپ کی اسپورٹس کا جو کر رہے ہیں، اسپورٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو ہمت حوصلہ دینے میں. میرے خیال میں یہ بہت اہم ہوگا. اور سب سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ کشمیر جرنلسٹ فورم نے کیا ہے، جو لانچ ہوا تھا جب میں وزیر اطلاعات تھا 1999 میں. تو اس حوالے سے، اور یہ کشمیر جرنلسٹ فورم جو ہے ایک انکلوسیو فورم ہے. عرفان صاحب، آپ کو مبارک بھی ہو، آپ کا میرا الیکشن ہوا ہے، اس میں کوئی فارم 45 47 کا کوئی ایشو نہیں تھا. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اب آئی تھنک سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جو صحافی لوگ ہیں جس طرح وہ الیکشن کراتے ہیں. اور آپ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں کہ اینی وے آپ کا جو ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اس کو آپ نے زندہ رکھا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. ہم جب کشمیر پالیسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو میرے خیال میں 3 بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے پاکستان کی طرف سے. ایک تو ہے ڈیفیٹزم، ایک ذہنیت بن جاتی ہے جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، مایوسی ہوگی، مارے گئے ہیں وہ فلانا، انڈیا یہ کر رہا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے. اور کئی دفعہ یہ ڈیفیٹزم سیاستدانوں میں بھی آتا ہے، کئی دفعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی آتا ہے. اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ میں یہ تھا ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ. آئی ایم سوری ٹو سے اب نہیں ہے کہ جی بس وہ کیا ہے، ہندوستان سے بات کریں، وہ اس سے کریں، وہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اسرائیل یہ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر یہ ڈیفیٹزم ہوتا پاکستان کبھی نہ بنتا. قائد اعظم کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، برطانیہ ان کے خلاف تھا، کانگریس ان کے خلاف تھا، عوام ان کے ساتھ تھے. اور جو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی آل انڈیا مسلم لیگ، اور انہوں نے اپنی قیادت، قوت ایمانی سے اور لیڈرشپ اور ڈٹرمنیشن سے پاکستان بنایا. اور جب ہم نے سب سے بڑا فیصلہ کیا اپنی نیوکلیئر حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، 71 واز دا ویکسٹ پیریڈ ان پاکستان ہسٹری. اس سے کبھی پاکستان کمزور نہیں تھا، 2 لخت ہو چکا تھا. اینڈ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہم نے بم بنانا ہے. انتھنکیبل تھا کہ انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم نے بم بنا لیا 24 سال کے بعد، اور اس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک پولیٹیشنز ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے کمپلیٹ کیا، یا فوجی قیادت ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، غلام اسحاق خان ہو، ڈاکٹر قدیر خان ہو. سب کی ایک نیشنل اپروچ تھی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ if we want to do it we can do it. اور میں شروع یہ کروں گا، سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں شہداء کو. برہان مظفر مانی صاحب، جس کے لیے بعد ہم گئے تھے سپٹمبر 2016 کو، اور اس وقت بھی، اور پھر اکتوبر میں بھی ہم ادھر تھے. اور اس وقت بھی میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا، میں نے ڈیبیٹ دیکھی تھی ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کی، اور میں نے کہا تھا اپنے ایمبیسڈر کو کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا مشکل ہے ہلری میں کہا نو، میں نے ڈیبیٹ وغیرہ دیکھی، ہی از گوئنگ ٹو ون. اس دفعہ بھی میں نے کہا تھا وہ جیتے گا، وہ دونوں دفعہ جیت گیا. تو اس وقت ہم اس کے لیے گئے تھے، اور برہان مظفر مانی شہید کے لیے، اور ہم نے کیمپین کیا، اور ہم نے 25 مختلف انگیجمنٹس کی. اور میں ان کو بھی ان کا بھی سلام پیش کرتا ہوں، سید علی گیلانی صاحب کو بھی. اور میں فلسطین کے مجاہدین جو حماس کے ہیں، یا سنوار کو مبارک سلام پیش کرتا ہوں. دا وے ہی فوٹ، اور آخری جو ویڈیو آئی ہے، آخری وقت تک وہ لڑتا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ. اسرائیل جو جنگ ہارا ہے اس کے بہت بڑے نتائج ہوں گے دنیا میں. 70% آف دا وار از میڈیا.
اور آپ دیکھیں کہ حماس کی 30,000 اسٹرینتھ تھی فوج کی, 20,000 شہید ہوئے, اور اب ایز وی اسپیک 35,000 فوج ہو گئی ہے. بلنکن نے خود کہا ہے کہ وہ سب نئے ریکروٹس آ گئے ہیں. تو آپ نے ٹھیک کہا, کون ان کے ساتھ؟ کشمیر کو تو بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس بیس کیمپ ہے پاکستان, اور پاکستان میں یہ واضح رہے جو 2 پالیسیز قائد اعظم نے بنائی تھی پاکستان کی, جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو. ایک ہے کشمیر, پاکستان کی شاہراہ, اور دوسرا فلسطین. دونوں پالیسیز قائد اعظم نے بنائی تھی بفور دا کریشن آف پاکستان. تو وی آر ویری کلیئر, کشمیر اینڈ پیلسٹائن از پارٹ آف دا ڈی این اے آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ اٹ ول بی ریمین دیٹ. اور اب جو حماس کا جو لیسن آیا ہے کہ ایک تو ہے کہ مائٹ از ناٹ رائٹ, رائٹ از مائٹ, اور جس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا ہے, جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور اب دیکھیں لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں میں. گھر تو ہے ہی نہیں, صرف سرزمین ہے, کھلا میدان ہے. آپ یہ کتنی اسپرٹ ہے پیلسٹینیز کی. اور دوسرا آپ نے دیکھیں امریکہ ان کے پیچھے, مغرب ان کے پیچھے, دور معیار. اسرائیل could not defeat them. نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا حماس کو. 14 تنظیمیں ہیں بائی دا وے پیلسٹین میں, اسلامی جہاد بھی ہے, وہ فیل ہو گئے اس میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کس قسم کی پیلسٹین ریاست ہو. تو ایک لیسن یہ کشمیر کے لیے بھی ہے, ہم نے گیو اپ نہیں کرنا, مایوسی نہیں ہونی. دوسرا لیسن جو ہے ہمارے لیے بڑا ہے کہ وی ہیو نو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن کشمیر اور انڈیا پالیسی. کبھی ہم کہتے ہیں تجارت کر دیں, کبھی آپ کہتے ہیں ان سے وہ بات کر لیں, کئی کہتے ہیں ہم سودا کر لیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ انڈیا نے آفر کیا سیز فائر 2021-20 میں, اس کو میری ویو بڑا کلیئر تھا کہ یہ سیز فائر کا آفر LOC پر اس کا تعلق چائنا سے ہے. چائنا سے مارک پڑی تھی ہندوستان کو گلوان میں, مئی میں 2020 میں, اور پھر جنوری میں بھی پڑی تھی, اور پھر انہوں نے منتیں کی. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی اس وقت, بلکہ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ میں, اور لوگوں نے کہا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کو جی اب تو انڈیا تیار ہے کشمیر پر بات کرنے کے لیے, سارا کرنے کے لیے. دیٹ واز اے رانگ اسیسمنٹ. صرف ان کو خوف تھا کہ چین کا اور چین پاکستان کے اکٹھے نہ ہو جائیں. دیٹ واز دا فیئر. اور ایک اور لیسن جو میں ملا ہے فلسطین کے حوالے سے از انٹرنیشنل پبلک اوپینین. اسرائیل جو پہلے جنگ ہارا ہے وہ پبلک اوپینین کی جنگ ہارا ہے. امریکہ کے اندر ہارا ہے, ہر امریکن کیمپس میں لڑائی ہوئی. ابھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نکالیں گے, سارا کریں گے. ایک کایا پلٹ دی گئی ہے. اور ٹرمپ جو الیکشن جیتا ہے اس میں ایک بڑا عنصر تھا مسلمان ووٹ اور فلسطین کا ایشو. اٹ واز ڈیسائسو ان دا ڈیفیٹ آف کملا ہیرس. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایشو جس کی کتنی سی امپورٹنس ہے وہ کتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے. بیفور آئی کم ٹو دا وے فارورڈ, دو سوال کیے گئے, ایک عابد صاحب سے میں پتہ کروں. آپ نے پوچھا جی کہ یہ اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹس اور کیا ہوا. 4 دفعہ ہم قریب تھے پاکستان اور ہندوستان ایک سیٹلمنٹ کے, ہو سکتی کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ. 2 دفعہ پاکستان میں سیبوٹاج کیا گیا, 2 دفعہ ہندوستان میں سیبوٹاج کیا. پاکستان میں سیبوٹاج ہوا پہلی دفعہ کارگل, جب واجپئی صاحب آئے, اور بہت بڑی بات تھی, بس ٹرپ کے بعد آئے. اور واجپئی صاحب کب آئے, اور میں واجپئی صاحب کو بڑا ویلکم کرتا ہوں, ہیل کرتا ہوں. بہت عظیم اسٹیٹسمین تھے, ان کی سوچ اور تھی. انہوں نے کیا کہا تھا کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں جمہوریت کے دائرے میں, انسانیت کے دائرے میں, کشمیریت کے دائرے میں. He had accepted that especially, and I had the honor to be his minister in waiting. 4 دن جو وہ رہے میں ان کے ساتھ رہا. تو ایک وہ سیبوٹاج ہوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, جو میرے خیال میں بڑا ظلم ہوا. دوسری دفعہ سیبوٹاج ہوا جب جنرل مشرف تھے, اور وہ بھی سیریس تھے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے میسج آیا ہے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں مسئلہ کشمیر کے. وہ سارا ہوم ورک ہو چکا تھا. ہوم ورک ایس کے لامبا نے کیا تھا, ستیش کمار لامبا انڈیا کی طرف سے تھا, اور ہماری طرف سے طارق عزیز صاحب تھے, اور وہ تیار تھا. لیکن اس وقت تحریک شروع ہو چکی تھی,
اور میں نے وارن کر دیا تھا جنرل مشرف کو، میں کہ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جو فوجی حکمران ہوتے ہیں ان کو عوام نہیں نکالتے، ان کو آپ کی اپنے اندر سے نکالا جاتا ہے. ایوب خان کو یایا خان نے نکالا تھا، یایا خان کو جنرل گل حسن نے نکالا تھا. جنرل ضیاء اللہ کی بھی جو تھی وہ ان ہاؤس بھی تھی، انٹرنیشنل بھی تھی، لیکن وہ اس میں شامل تھا اس وقت کا جو ایلیمنٹ ہے. اور ادھر بھی جو ہے جنرل مشرف کے خلاف ایک تحریک جو تھی سافٹ کو تھا ان کو خود نکالنے کے لیے. سو دو انڈیا کی طرف سے ہوا 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی، سیاچین سر کری سارے فیصلے طے ہو گئے تھے اور یہ ابھی زندہ ہیں. سلیم عباس جیلانی صاحب ڈیفنس سیکرٹری تھے، ان کی میٹنگ ہوئی تھی. بتناگر جو انڈین ڈیفنس سیکرٹری تھا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی مارچ 1989 میں، اور راجیو گاندھی نے کنفرم کیا تھا جولائی 89 میں جب وہ آئے تھے. آپ میں خاص were you the ملٹری سیکرٹری؟ اچھا سیکرٹری میں آپ تھے. اینی وے وہ تیار تھا. اس وقت کی ملٹری جو ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان کی، انہوں نے سیبوٹاج کیا. اور پھر دوسری دفعہ ہوا 2004 میں اور 5 میں، اور اس وقت منموہن سنگھ صاحب تھے. اور یہ کتاب لکھی ہے انڈین فارن سیکرٹری نے، شیام سرن، ہاؤ انڈیا ویوز دا ورلڈ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ را اور انڈین آرمی چیف جنرل جے جے سنگھ تھا، اور را کا کے آر نارائنن تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان سے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے پاکستان. تو انڈیا کی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ نے بھی سیبوٹاج کیا 2 دفعہ، اور ہماری طرف سے بھی سیبوٹاج ہوا. یہ موقع ہوا ہے. اور ایک اور بات کی گئی تھی راجہ صاحب نے، خاور صاحب نے کی تھی شاید، وہ آرم اسٹرگل کی، جہاد کی، ادھر بھی اور بات ہو رہی تھی. یہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہوا ہے، اس میں آئی سی جے کے سامنے جب ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گیا تو ہر ملک نے اپنا موقف پیش کیا، اور چائنا نے واحد ملک ہے جس نے کہا فلسطین کے ایشو پر، جو اپلائی کرتا ہے کشمیر پر بھی، کہ انڈر انٹرنیشنل لا and the UN Charter, people under occupation have the right to resort to armed struggle and armed resistance against foreign occupation. کہ مسلح جدوجہد جائز ہے جو قابض قومیں ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر. تو یہ آپ جسٹیفائڈ ہے. آپ نے کویشچن کیا اباؤٹ 5th of August. اس کی جو بنیاد ہے، تیاری ان کی پہلے ہو رہی تھی. دا ٹریگر واز جو میٹنگ ہوئی جولائی میں واشنگٹن میں پرائم منسٹر عمران خان اور ٹرمپ. اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا کہ میں کشمیر پر ثالثی بننے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، تو وہ انڈیا کے لیے اٹ واز اے بوم شیل. وہ کہ مارے گئے، تو امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، اور آپ پوائنٹ آف ویو میں ثالث بنتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ تھے کلنٹن کے بعد. کلنٹن نے تسلیم کیا تھا کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، انہوں نے تقریر میں بھی کہا تھا 93 میں، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ڈسپیوٹ ہے انڈر انٹرنیشنل لا، اور یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس میں پھر ان کو ضروری پڑ گئی، اور انہوں نے پھر وہ پلان بنا ہوا تھا 5th کو وہ اناؤنس کیا. وہ ہماری آشیرواد نہیں تھے. ایک اور آپ نے بات عابد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی، ہوم ورک کی. جب میں اسپیشل انوائے بن کے گیا پرائم منسٹر کا، اور ہماری یو این ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر ملیہ لودھی اس کی شاہد ہیں، وہ ایمبیسڈر تھی، تو وہ امریکن تھا. اس نے میں نے کشمیر کی بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ سینیٹر دس از اے ویری اولڈ ایشو. میں کہا یہ کشمیر آپ کے یو این میں ہے فلانا. کہتا ہے نو دا لاسٹ کشمیر نو بڈی ٹاکس آف کشمیر ناؤ ان یو این، اینڈ لاسٹ ٹائم اٹ واز 40-50 years ago. میں کہا نو یو آر رانگ ایکسلنسی، it was in the UN resolution 25 years ago, 18 years ago. Which resolution? کہتے no. وہ بحث شروع ہوگی. میں کہا call your secretary. میں کہا resolution number 1172 June 6, 1998. میں کہا UN سیکیورٹی کاؤنسل نے متفقہ قرارداد پاس کی جب انڈیا پاکستان نیوکلیر بنے. انہوں نے دونوں کی مذمت کی کہ یہ غلط کیا ہے. متفقہ امریکہ شامل ہے، لیکن اس میں آخر میں کہا we direct the UN Secretary General to resolve the core cause of the conflict, the Kashmir dispute. 6 جون 1998 کی قرارداد ہے، 1172. میں نے اس نے وہ بڑا اس کا ہو گیا کہ میں کہا یو آر رانگ، کال یور سیکرٹری کو بلایا. میں کہا انٹرنیٹ لاؤ اپنا آئی پیڈ.
میں نکالتا ہوں تمہارے لیے، یہ ہے. سو آپ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. میں نے پھر امبیسڈر کو بھی کہا، فارن آفس کو بھی کہا کہ یار یہ آپ کے پاس ہے کہ ایک متفقہ قرارداد ہے 1998 کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل حل کرے جو بنیادی مسئلہ ہے، اینڈ دیٹ از دا مین تھنگ. تو ایک ہے کہ ہم جلدی ہمت بھی ہار جاتے ہیں. انڈیا کی پالیسی پاکستان کی طرف ایک کلیئرٹی ہے. دو ملک ہیں دنیا کے جو گریٹر، ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، ایک اکھنڈ بھارت ہندوستان بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ انڈر مودی اٹ از این آئیڈیولوجیکل فارن پالیسی، نظریاتی فارن پالیسی ہے. مسلم بیشنگ ایٹ ہوم اینڈ پاکستان بیشنگ ایٹ ہوم. تو ہماری طرف سے ذرا ہم ڈاور ڈور ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ آتی ہے، ہم تجارت کریں گے، ہم یہ فلانا کھولیں گے، وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں بڑا اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے، ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ نہیں ملنے چاہیے. اور اس حوالے سے اور آزاد سید ہے، میری اسیسمنٹ آپ کی اسیسمنٹ سے تھوڑی سی فرق ہے مدبانہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے میں صورتحال ہے وہ پاکستان کے، کشمیر کے حق میں جاری ہے، ہندوستان کے خلاف جاری ہے. آپ ذرا دیکھیں 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک جنوبی ایشیا کے اندر 4 ممالک میں الیکشن ہوا ہے. میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا. مالدیوز، سری لنکا، نیپال، تینوں جگہ جو حکومت آئی ہے وہ انڈین مخالف آئی ہے. اور چوتھی جگہ تو ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آ گیا جو ہندوستان نواز حکومت کو پھینک دیا. اٹ از دا بگیسٹ سیٹ بیک ٹو انڈیا ان 50 ایئرس اسٹریٹجکلی. تو یہ چاروں ملک جو ہیں چائنا کے قریب ہیں، پاکستان کے موقف کے قریب ہیں ہمارے. سو ایک علاقے میں مودی از آئسولیٹڈ. ایک یہ. دوسرا ایک بہت بڑا خوشائند بات ہوئی ہے، میں تو ویلکم کرتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وکٹری. یہ پہلا امریکن صدر ہے، میں نے تو پریڈکٹ بھی کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوئی ہے، جو جان ایف کینیڈی کے بعد امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ کرے گا ان کے ساتھ جو ٹیم لے کے آیا ہے. تو جو روایتی امریکی پالیسی ہے وہ تبدیل ہو گئی. وہ اب وہ فائلوں سے وہ کام نہیں، وہ اس کا سٹائل ہی بالکل مختلف ہے. اور وہ اگر اس نے کشمیر کی بات کی ہے تو بڑی اچھی بات کی ہے. آپ دیکھیں نا، وہ کہتے تھے، آپ کہتے، باقی لوگ کہتے تھے دشمن ہے نارتھ کوریا. اس کی سے پوچھا کہ ہاؤ از مائی فرینڈ کم جونگ ان. وہ وینزویلا کا کہتے ہیں دشمن ہے، اس نے اسے ڈیل کر لیا. انہوں نے کہا ساڑھے بندے واپس دو. اور وہ اس سے تو ریکگنائز نہیں کرتے تھے. اس نے کہا میں کوئی جنگیں نہیں ہونے دوں گا. اور نیتن یاہو جیسے بدماش کو لگام اس نے لگائی ہے، کم سے کم سیز فائر تو کرایا ہے. کل 3 اسرائیلی نکلے ہیں، 180 پیلسٹینینز جو 25 سال سے جیل میں تھے وہ نکلے ہیں. تو ایک نیا ایک موقع ملا ہے ہمیں، اور اس میں ہم کوآرڈینیٹ بھی کریں کیونکہ پیلسٹین ریاست کی بات شروع ہو گئی ہے. پیلسٹائن ایشو اور کشمیر ایشو ایک ہے. وی ہیو ٹو لنک اٹ. اور اس میں ہماری اب صلاحیت کتنی ہے، ہمارے میں کتنی جان ہے، کتنے دم ہے، کتنا ہمت ہے، اور کتنی ہماری سوچ ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ، اس میں پوری ہمیں موبلائز کرنا پڑے گا. اور تیسری بات ہے کہ 5 اگست کے بعد افضل بٹ صاحب، چائنا از ناؤ اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کیونکہ 5 اگست کو جب انہوں نے اناؤنس کیا قبضے کا، تو 7 اگست کو امیت شاہ نے بیان دیا لوک سبھا میں کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اکسائی چین. اکسائی چین چین کا حصہ ہے. اکسائی چین وہ علاقہ ہے جو جوڑتا ہے شنجیانگ کو تبت کے ساتھ، اور ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے. چائنا نے اسی وقت کہا کہ یہ تو ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ ہے. ان کا رویہ بالکل ایکٹیو ہو گیا کشمیر کے اوپر. انہوں نے کہا ہم جو یو این ریزولوشنز کہتے ہیں، اور 2 دفعہ عمران خان کے زمانے میں ہم جو یو این گئے سیکیورٹی کاؤنسل، چائنا کے ذریعے گئے، ہم ممبر نہیں تھے اس میں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور چائنا نے کیا تحفہ دیا ہے امریکہ کو؟ نیو ایئرس کا، چائنیز نیو ایئر کا بھی ہو رہا ہے، ڈیپ سیک اڑا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. امریکہ کہتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہم ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہیں. انہوں نے وہ کام ان سے بہتر کیا ہے، اس کی فریکشن آف دا کاسٹ، $5.9 ملین. اور ٹرمپ صاحب تو اناؤنس کر رہے ہیں اسٹار گریڈ کا کہ $500 بلین کا میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اور یہ اوپن سورس ہے، آپ ابھی اپنے فون میں ڈال دیں، آپ نے ڈالا ہوگا موسٹ پرابلی، اور ہم سب ڈال دیں، وہ امیڈیٹلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. اب آگے کیا کرنا ہے؟
3-4 स्टेप्स ज़रूरी हैं. आप ट्रम्प साहब को बावर करें, जनरल साहब, क्योंकि आपकी दोस्ती बड़ी है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उन्हें कहें कि आपको भेजें. और जनरल साहब बोलते भी हैं, डरते नहीं हैं. मैं देखिए बाकी कई लोग डर जाते हैं, लेकिन ये चूँकि ये दबंग हैं, इनमें है स्पिरिट, और ये चकवाल के हैं. चकवाल के लोगों में वैसे जान होती है, मैं देखा है. नहीं ये नहीं चाहिए साहब, मैं इनकी बात कर रहा हूँ. वो डिफरेंट लोग हैं. ये आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल कयूम साहब है, ये बिल्कुल फेवरेट हैं एस्टैब्लिशमेंट के. आप उनसे बात करें, गो एंड टॉक टू ट्रम्प. उन्हें कहा जी आपने 22 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब को वादा किया था, जो आपके यार भी हैं. ट्रम्प द यार है बाय द वे. और फोन भी आएगा बाद में, वो आप फिक्र ना करें. तो वो आप उसको कहें कि आपने जो वादा किया था 22 जुलाई को, हम वेलकम करते हैं. आपने कश्मीर की बात की थी, तो हम आगे लेके चलना चाहते हैं. क्या तरीका हो सकता है? आप मेहरबानी करके सालिस बने. तो एक चीज है, जनरल साहब, आई नॉमिनेट यू एज द स्पेशल एनवॉय ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू गो टू वॉशिंगटन. आप बात कर सकते हैं, बाकी तो पसीने छूट जाते हैं, हम डरते हैं उनके सामने. दूसरी बात ये है, लिंक द इशू विद पैलेस्टाइन. इस वक्त लोया गर्म है. पैलेस्टाइन कश्मीर एक इश्यूज हैं, यूएन काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, दोनों के एक ही सिमिलर है. फॉरेन ऑक्यूपेशन है, इजराइल और इंडिया जो है वो उधर भी नस्ल कशी कर रहे हैं, और दोनों में एक अवामी जद्दोजहद है. और आपने 2024 की बात से, इलेक्शन की बात भी हुई थी, उन्होंने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया. तीसरी बात है लॉफेयर, कानूनी कार्रवाई. 2025 100 साल है एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ आरएसएस. आरएसएस 1925 में बनी थी. एक फाशिस्ट तंजीम है, एक इंसान दुश्मन तंजीम है, जो रेसिस्ट भी है. आप उसके खिलाफ, और जो अभी अनाउंस किया जनरल साहब ने, वर्ल्ड वॉशिंगटन पोस्ट वाली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4 सालों में 20 दफा उन्होंने स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर किया. बल्कि एक ब्रीफिंग भी हुई थी, मैंने सवाल पूछा था जो क्या कहते हैं मुक्तदर कुव्वतों से, तो मैंने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई क्या की है. मुझे उसका जवाब नहीं मिला. लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यही काम उन्होंने कनाडा में किया, यही काम उन्होंने अमेरिका में कोशिश की, पकड़े गए. सो आई थिंक दैट वी शुड टेक इंडिया टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि ये एक रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उसमें एविडेंस लें. एक डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन है, प्रेसिडेंट जेनोसाइड वॉच अमेरिकन, उसने कहा है कि जेनोसाइड इज इन द मेकिंग इन इंडिया, इन आसाम एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर. कि जेनोसाइड तो एक जो हुआ है ना फलस्तीन का, वो उसके अलावा वो कह रहे हैं, एंड दैट इज इन द मेकिंग. और इन्होंने जो अफसल भट्ट साहब ने कहा है, मेरे ज़माने में हमने शुरू किया था एक मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. वो ये थी कि उसमें मैं मीटिंग करता था, उसमें मैंने डाल दिया था जितने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, GHQ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंटीरियर और फॉरेन ऑफिस, और कश्मीर फेस का भी, और कुछ बाहर के लोग भी, कि कश्मीर स्ट्रेटजी और मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं प्रोपेगेंडा की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो उसके लिए उसको आप रिवाइव करें, वन विंडो ऑपरेशन हो. और मैं अगले हफ्ते मैं ऑफर करता हूँ भट्ट साहब को कि जनरल साहब आप भी तशरीफ लाएं, एक होस्ट करते हैं छोटा सा वर्किंग लंच, एक एक्शन प्लान बनाते हैं ऑन कश्मीर, जो आप, और ठीक है, तो उसमें कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम अपनी लीडरशिप ले आए, 8-10 लोग, ठीक है ना. हम बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, व्हाट शुड बी डन एंड हाउ टू डू इट. हमें पता है करना क्या है, इंडिया को करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम तैयार हैं. और हमारी जनरल साहब एंड आई आर वॉलंटियर्स इन दैट. खाकी और मुफ्ती बोथ विल बी रिप्रेजेंटेड. ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम तो पुल का किरदार अदा करते हैं. तो मेरे ख्याल में आज की जो महफिल है बहुत सैर हासिल हुई है. कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम को मैं मुबारकबाद देता हूँ. इरफान साहब, वेल डन. गिव मी योर CV, यू डिजर्व अ प्रमोशन राइट नाउ. जो आपने काम किया. अफजल भट्ट साहब, अभी आप में यू हैव द फायर इन द बेली. मैं जब एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, तो उससे बिल्कुल अंधेरा था उस वक्त वाशिंगटन में. एक बंदा बड़ा बिजली काम कर रहा था, अफजल भट्ट साहब थे जिम में. तो जो ये बड़ा फाइटर है. एक बात हुई सरदार कयूम साहब की भी, मैं उसका एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ उनकी. सरदार कयूम साहब को मैं समझता हूँ कि वाकई मुजाहिद अव्वल थे, अजीम लीडर थे. और एक मैं उनके छोटी सी स्टोरी सुना दूँ. उनकी क़यादत में मैं गया अमेरिका, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और ये 2002 की बात है. तो सुबह हमारी उनकी प्रेजेंटेशन थी, ये कॉन्फ्रेंस थी उधर कैलिफोर्निया में,
کشمیر کے اوپر, اور ان کے وہ آئے تھے سارے, اور انڈین جرنلز بھی, سارے دوسرے لوگ بھی تھے. تو صبح صبح ان کا وہ ملٹری سیکٹری ہوتا تھا, وہ داڑھی والا کرنل صاحب جو تھے, کرنل فاروق آئے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناشتے سے پہلے آپ کو ملنے ہیں. میں کہا کیا ہوا ہے, بلایا. کہ جی مشاہد صاحب مجھے خبر آئی ہے کہ ابھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہونے والی ہے, تو جنگ ہو گئی تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے ساتھ ہوں, تو میں اپنا ٹکٹ کٹا رہا ہوں, تاکہ ورنہ جنگ ہوگی تو وہ ایئر اسپیس بند ہو جائے گی, تو میں باہر جاؤں گا, تو جنگ کے دوران میں پاکستان میں ہونا چاہتا ہوں, اور اپنے عوام کے ساتھ. اسپرٹ دیکھیں, لوگ ہوتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں, انہوں نے کہا میں ساتھ. تو میں نے کہا آپ لوگ کس نے کہا جنگ ہو رہی ہے؟ کہتے نہیں میں نے خبریں بھی سنی ہیں, اور اب تو بالکل نیک ٹو نیک ہے. میں کہا جنرل صاحب, سردار صاحب میں آپ کو خبر دے دوں جنگ نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہا ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, یہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا, 24 گھنٹے کے اندر امریکہ نے انٹروین کرنا ہے, اور وہ رکوا دیں گے. وہی ہوا, کالن پاول نے پھر کال کیا انڈیا کو بھی, اور انہوں نے تھریٹن بھی کیا کہ انڈیا کے میں جتنی امریکن انویسٹمنٹ سے نکل جائے گی اگر جنگ ہوئی, اور وہی ہوا. لیکن ان کی اسپرٹ دیکھیں, اس نے کہا میں اپنے عوام کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے, تو ہمیں ایسے کشمیری قیادت کی ضرورت ہے آزاد کشمیر میں. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جنرل صاحب, یہ اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیں کہ آزاد کشمیر کو آپ پاکستان کی اندرونی سیاست سے ڈیل نہیں کرتے, اور آزاد کشمیر کو آپ بیس کیمپ بنا دیں. یہ نہیں کہ ادھر کوئی ہوئے چینج اوور, نقوی صاحب وہ بندہ عمران دا ان کڈو باہر, عابد صاحب فلانے بندے نے لے کے آؤ, یہ ہمارے بندے, یہ غلط بات. کشمیر از اسپیشل, یونیک. آزاد کشمیر ہمارا بیس کیمپ ہے. ادھر ایک جینوئن الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے جو عوام کی نمائندہ ہو, اور اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے نہ ہو. ہماری سیاست بہت برا حال ہے. آپ نے بات کی 7 سالوں میں بائی دا وے 7 پرائم منسٹر آئے تھے, 6 نہیں. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ. اچھا ان کو اب وہ پتہ نہیں, وہ 2 دفعہ ایک ہی کاؤنٹ کر لیں. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس قسم کی کوئی ادھر تو چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ 2025 سال ایک ریلیف کا ہوگا, ریکنسلیشن کا ہوگا, دست شفا کا ہوگا, اور جس میں حالات سیٹل ڈاؤن ہوں گے, اور کشمیر کا کاز کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اٹس پارٹ آف ڈی این اے. اور انڈیا کا جو, اگر اسرائیل نہیں ناکام ہوا اتنی فوجی قوت کے بعد, تو انڈیا کین ناٹ سکسیڈ. انڈیا آگے 17 انسرجنسیز ہیں, اینڈ آئی تھنک وی ول کنٹینیو دا اسٹرگل. اور انشاءاللہ کشمیر اور پاکستان کا جو گہرا رشتہ ہے, آپ فکر نہ کریں, there can be no compromise on the Kashmir issue in Pakistan by any person. This issue is above. یہ عوام کا ایشو ہے, ریاست کا ایشو ہے, کسی ایک سرکاری بندے کا یا پرائم منسٹر کا کسی کا نہیں ایشو ہے. So that is all. Thank you very much جی, all the best. ٹھیک ہو گیا نا, بس کرو تشریف رکھے بھائی. ابھی صدر کا خطاب رہتا ہے, انہوں نے قرارداد بھی پیش کر